شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام کے مایہ ناز واقعات ذکر کرتا آ رہا ہوں. ہم نے خلافت بنی امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کو بھی پڑھا. پھر اس کے بعد خلافت بنی عباس قائم ہوئی. اس کے سلسلے میں کل میں نے مجموعی طور پر ایک اسٹرکچر، ایک خاکہ دینے کی کوشش کی. اس خلافت کے اندر بھی بہت سے نمایاں واقعات اور اسلام کو استحکام ملا، لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری ہوتی گئی. وہ زمانہ جو خیر القرون کا زمانہ کہلایا، اس زمانے سے بعد اور اس زمانے سے دوری کا سبب بنو امیہ کی خلافت میں جو عدل، جو اسلامی طریقہ اور جس نہج پر تھی، بنی عباس اس سے کچھ دور ہی تھے. یعنی دوری جیسے بڑھتی گئی، اسلام کی حقانیت اور اس کی مضبوطی میں بھی کمی آئی. لیکن ان کا دور حکومت کا جو زمانہ تھا وہ دراصل بہت ہی طویل زمانہ، تقریباً 500 سال حکومت ان کو کرنے کا موقع ملا. یہ حضرت عباس کے بیٹوں میں سے آنے والے لوگ تھے، کیونکہ بنو امیہ کا خاندان اور ان کی حکومت کو ہٹانے میں دونوں مل کر کوشش کی، جس میں ہاشمی خاندان والوں نے بھی شرکت کی اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹوں نے بھی کوشش کی. لیکن جب مکمل طور پر بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا تو سلطنت کے عہدیدار اور حکمران بننے میں غلبہ اختیار کرنے والے
حضرت عباس کی اولاد میں سے آنے والے لوگوں نے کیا، اور اس حیثیت سے انہی کے خاندان میں آنے والا وہ بندہ جس کو عبداللہ الصفاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے سب سے پہلے خلافت کو حکمران بنا، خلافت کو لیا، اور اس معاملے میں بڑا جابر بھی تھا، بڑا زبردست حاکم بھی تھا، اور ساتھ ساتھ خون خار بھی تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ہاتھوں بہت زیادہ قتل ہوئے، اس کی وجہ سے اس کا نام ہی سفاح پڑ گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی مضبوطی، اس کے بعد آنے والا جو خلیفہ تھا منصور، اس کے اندر استحکام ہوا، اور انہوں نے تقریباً مدت بھی زیادہ ملنے کی وجہ سے خلافت بنی عباسیہ بڑی مستحکم ہو گئی۔ آج میں آپ کے سامنے جس بادشاہ اور جس خلیفے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عباسی خلافت کے 5ویں بادشاہ ہارون رشید کے بارے میں۔ ہارون رشید عباسی خلافت کے 5ویں بادشاہ ہیں، اور بڑے نامور بادشاہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا، اور ان کا دور بھی بہترین دور مانا جاتا ہے خلافت عباسیہ کے اندر، کیونکہ حکومت مضبوط ہو چکی تھی، نوجوانی میں حکومت ملی، اور ایک لمبا عرصہ ملا، تقریباً 23 سال حکومت کی ہے۔ دراصل ان کی پیدائش ہجری اعتبار سے 149 اس میں پیدا ہوئے۔ ری ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے کیا ہے اپنے پیدائش ہوئی وہاں پر اس مقام میں، تو وہاں سے وہ پلے بڑے شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تھی، اور ساتھ میں اپنے بھائی کے وفات کے بعد 179 یا یوں سمجھ لیجئے کہ 169 ہجری میں یہ خلافت پر بیٹھے، یا 170 میں ٹھیک سے، پھر 70 کے بعد سے 1893 وفات ہے ان کی، تو 23 سال حکومت، 23 سالہ حکومت۔ جب یہ حکومت پر بیٹھے اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال کے اوپر تھی، کیونکہ 149 میں پیدا ہوئے، 50 رکھ لیجیے، 60 70 21 سال کی عمر تھی جب یہ بادشاہ بنے۔ 170 میں خلیفہ بنے، پھر 93 23 سال حاکم رہے، کل عمر 44 ایئرس ملی، لیکن ان میں کی آدھی زندگی وہ بادشاہت میں گزارے، خلیفہ بن کے گزارے، اور جب خلافت ملی بہترین نظم و نسق اور بہترین قوت، اور ساتھ میں بہترین جوان تھے، تو اس حیثیت سے خلافت میں بھی بہترین خلافت تصور کی جاتی ہے۔ اور ان کی ماں بہت بڑی کیا ہے، اس حیثیت سے اس زمانے کے ملکہ جو تھے ان میں ذہین و فطین اور عبادت گزار بھی تھی، اور اس حیثیت سے بڑی فیاض بھی تھی۔ اور ان کی بیوی جو تھی زبیدہ، انہوں نے بھی اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں کردار ادا کیا اور بڑے بڑے کام کیا۔ آج تک نہر زبیدہ مشہور ہے، جو انہوں نے حج کرتے ہوئے دیکھا کہ حجاج کو پانی کی بڑی زبردست قلت ہے اور ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ سے نہر نکلوایا اور یہ نہر سیدھے مکے تک پہنچایا، تاکہ لوگوں کو راستے میں دراصل جتنے حجاج جاتے ہیں ان سب کے لیے پانی کا انتظام ہو، اور اس کے لیے اپنا خرچ، اپنا مال لگایا، اور اس کے لیے جتنا بھی ہو سکا وہ سب کا سب مال اس میں خرچ کر ڈالا، مزدور جتنے اکٹھے کر سکے کیا، اور کتنا جلد یہ کام انجام پا سکتا تھا انہوں نے کیا، کہ ان کا سب سے بہترین کارنامہ ہے۔ اور اس زمانے کی خواتین کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے کہ خواتین بڑی فیاض ہوا کرتی تھی، اور دولت اور سطوت، اور ان کے گھر میں کیا ہے بہترین طور پر ہیرے جواہرات ہونے کے باوجود بھی اس کی محبت دل میں نہیں، بلکہ اس کے لیے دین کے کاموں میں خرچ کرتی تھی۔
اور ان کی ماں یہ بھی بڑی کیا ہے فراخ دل اور سخی تھی، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے سلطنت اسلامیہ کے اندر۔ اور اس طرح اس ماحول میں جو بچہ پیدا ہوا ہارون رشید، اس کو بھی اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا ماحول ملا، اور انہوں نے بھی یہ فیاضی اپنے اندر پائی، مورثی طور پر پائی، اور انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلافت کا جو دور تھا وہ بہت بہترین دور ملا، 23 سالہ دور، اور اس میں جب انہوں نے جو کارنامے انجام دیے یہ ایسے ہیں کہ ایک طرف جہاد بھی نظر آتا ہے، ایک طرف عبادات میں بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات بھی دیے تھے، اور سلطنت اسلامیہ کا رقبہ بہت وسیع ہو گیا تھا، تقریباً پوری دنیا پر حکومت قائم تھی مسلمانوں کی، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہارون رشید اپنی بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ بادل وہاں سے گزرا اور برسنے کے بجائے کہیں اور چلا گیا، تو انہوں نے اس بدلی کو دیکھ کر، اس بادل ابر کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہا، وہ تاریخ ساز جملہ، انہوں نے کہا کہ اے بادل، تو جہاں چاہے جا اور جہاں چاہے برس، جہاں بھی تو برسے گا وہ میری حکومت کے اندر آئے گا، یا میری حکومت کے باجگزار جو ہیں ان ملکوں کے اندر آئے گا۔ خراج، ٹیکس، جزیہ جو بھی ہو، دراصل کیا ہے وہ میرے پاس ہی لوٹ کے آئے، میری اتنی بڑی سلطنت ہے، تو جہاں چاہے برس، اس کا فائدہ میرے سلطنت کے لیے ہی آئے گا۔ اور اسی طرح ان کی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم عمر، یعنی 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 165 میں شادی ہوئی، 149 پیدائش ہے، 59 اور 65، لگ بھگ 16 سال۔ یہی بہترین طریقہ تھا۔ آج ہم نے کیا اس طریقے کو پامال کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر بہت نامناسب باتیں، بہت نامناسب کام، بہت نامناسب واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ بچوں کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، ابھی فلاں نہیں ہے، تعلیم نہیں ہوئی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آخرکار بچے یہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ماحول اتنا خراب ہے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے طور پر کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہترین طریقہ ہے جو اسلام نے سکھایا تھا کہ فوری طور پر ان لوگوں کی شادیاں کر دی جائیں، اور اس حیثیت سے اس کے بعد ان کی عصمتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ان کی عزتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے باعزت زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے کو ہم نے یورپ کے طریقے سے کیا ہے متاثر ہو کے ہم نے اس کو غلط قرار دیا۔ بعضوں میں کیا ہے چھوٹی عمر کی شادیوں کے لیے بہت بولتے ہیں، فلاں ہو گئے، حالانکہ یہ سراسر اسلامی حکومت کے لحاظ سے، اسلامی طریقے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر انسانی حفاظت اور معاشرے کی حفاظت کے لحاظ سے بہت 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 ضروری ہے۔ ہمیں تاریخ میں یہی ملتا ہے۔ تو بہرکیف اس کے بعد انہوں نے جو جنگیں لڑی ہیں اپنے دور خلافت میں 170 میں، اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ پاس کے ممالک میں جو سب سے اہم ترین قسطنطنیہ روم پڑتا تھا، وہاں کی ملکہ نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہاں پر کیا ہے اسلامی سلطنت کی طرف ٹیڑھی آنکھ اور کیا ہے اسلامی سلطنت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، تو اسی وقت ایک بہت بڑا لشکر لے کے نکلے اور ایسی جنگ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح دی، اور وہ بات مان لی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت ہارون رشید انہوں نے کہا کہ جب تک صحیح طور پر رہو گے تب تک کے لیے امان ہے، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہ دیکھنا۔ پھر اس کے بعد اس بات پر صلح ہو گئی کہ ہم برابر وہی ٹیکس ادا کرتے رہیں گے جو پہلے سے ادا کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں آپ بھی کیا ہے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ قسطنطنیہ پہ حملہ نہیں کریں۔ تو اس بات چیت کے بعد ہارون رشید واپس پلٹ آئے۔ پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ اس نے وعدہ خلافی کی، اور 2-3 مرتبہ
خود اپنا لشکر لے کے، حالانکہ سپاہیوں کو بھی بھیج سکتے تھے، بڑی بڑی فوجیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن جہاد کا ایک جذبہ تھا، باوجود بادشاہ ہونے کے، باوجود ان کے بہترین زندگی گزارنے کے، پوری دنیا پوری دولت ان کے قدموں میں آنے کے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے، اللہ کے لیے قربان ہونے، اللہ کی راہ میں کیا ہے جانے اور اسلام کو نشر و اشاعت کے لیے خود ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ تو سپاہیوں کو خود لے کے گئے، 2-3 مرتبہ اپنی زندگی میں بڑا مکمل جہاد کیا، جس کے ذریعے سے کیا ہے روم سر اٹھا نہیں سکا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں انہیں سلطنت اسلامیہ کے اندر ضروری اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو لگایا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ واحد خلیفہ ہیں جو خلفائے راشدین کے دور کے معاملات کی طرح عوام کی رکشا، عوام کو فلاح و بہبودی، عوام کو نفع اور عوام کی نگرانی کرنے کے لیے راتوں میں گشت لگایا کرتے۔ ہمیں یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر بھی راتوں میں گشت لگایا کرتے، اور ویسے ہی ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جب وہ گشت لگا رہے تھے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دو تاکہ کیا ہے کل بیچنے میں ہمیں زیادہ نفع پیدا ہو، یعنی حضرت عمر کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، یعنی دھوکہ نہ دو، یعنی جو عام طور پر دودھ میں پانی ملا کے بیچ دیتے ہیں، بیچنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے پانی ملا سکتے ہیں۔ حکم حضرت عمر کا یہ تھا کہ اصل میں جو دودھ کے بیپاری ہیں، جو پیشہ اختیار کرتے ہیں، جو دودھ کیا ہے بیچتے ہیں، ان کے لیے پانی ملا کے نہیں ہے، دھوکہ دے کے نہیں بیچنا چاہیے۔ تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر کا یہ قول ہے، بلکہ یہ آرڈر ہے۔ تو اس وقت ماں نے کہا کہ اب کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب دروازے پہ کھڑے حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ سن رہے، رات کا گشت ہو رہا، دیکھ رہے تھے کہ عوام اور رعایا میں کیا مسئلہ ہے، کیسے ہیں رعایا ہمارے، ان کے اندر کے حالات کیا ہیں۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کیا ہے گھر کو، جھوپڑی کو کیا ہے تم مارک کر دو تاکہ صبح ہونے کے بعد ہم ان سے مل سکیں۔ اور صبح آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں ڈر گئی کہ کہیں وہ بات ان تک نہ پہنچا دی گئی ہو جو میں نے بیوی بیٹی کو بتایا تھا، اور کہیں کیا ہے حضرت عمر یا ان کے سپاہی تو نہیں آ گئے۔ اور دروازہ کھلا تو حضرت عمر سامنے تھے، تو وہ تو کیا ہے پسینے میں پانی پانی ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کا تقوی اور اللہ کا ڈر مجھے بہت پسند آیا، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آیا، حضرت عاصم سے شادی کر دی، حضرت عاصم بن عمر سے، اور اسی کے ذریعے سے کیا ہے بعد میں اسی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے شخصیت پیدا ہوئے بنو امیہ کے ان خلفاء میں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں۔ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں وہاں کے خلفاء اور خاص کر حضرت عمر کا یہ سلوک ہوتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ رات کے اندر عوام سے اٹیچ ہوں اور عوام کے حالات کو دریافت کریں، عوام کے حالات کو سنیں دیکھیں۔ یہ سلسلہ پھر بعد میں دراصل ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے خلافت بنی عباسیہ کے اندر، ہارون رشید کے زمانے میں یہ بھیس بدل کے رعایا کے اندر گشت کرتے تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ رعایا کے حال کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کو پھر بعد میں کیا ہے حکماً پورا کیا کرتے تھے، اپنے سپاہیوں کے ذریعے، اپنے غلاموں کے ذریعے رات میں کیا ہے گشت لگایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ عوام کے اندر کس حد تک کیا ہے ضروری چیزیں ضروری ہیں، اور اسی طرح ان کے اخلاقیات کیا ہیں، ان کا کردار کیسے ہے۔ اس طرح جس طرح ایک باپ اپنے خاندان کو فکر کرتا ہے، اس طرح پوری رعایا کا فکر ہارون رشید کیا کرتے تھے، اور اس حیثیت سے ان کا ایک کارنامہ ممتاز ہے کہ انہوں نے رعایا کی ہر مشکل آسان کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح رعایا، کس طرح اپنی قوم، اپنی کیا ہے رعایا کو بہتر سے بہتر رکھیں۔ سخاوت کا یہ عالم تھا
کہ جب کوئی خالی ہاتھ آتا تو اس کو کچھ دیے بغیر واپس نہ کرتے، اور غلاموں اور خاص کر نگران سپاہی جو ہوتے ہیں، دربان جو ہوتے ہیں، ان کو کہہ رکھا تھا کہ کسی کو نہ روکنا جو ضرورت مند ان کے پاس آئے، اور علماء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ علماء کو کیا ہے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، خود بھی بڑے عالم تھے، اور علماء سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہے آپ آئیں، ہم سے ملاقات کریں، حتیٰ کہ کسی شہر میں معلوم ہو جاتا کہ فلاں عالم ہیں تو ضرور خط لکھ کے بلاتے، اور ایک مرتبہ تو کیا ہے ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا تو ان کو بلا لیتے اور خود اپنے طور پر بہترین مہمان نوازی کر کے انہیں رخصت کرتے، یا نہیں تو یہ آفر رکھتے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے جتنے ریکوائرمنٹ ہیں وہ سب ہم کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں، ہم دراصل کیا ہے آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ یہ دراصل کیا ہے وہ اسلامی روح جو کہ اصل خلفائے راشدین کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، یہ اس میں دراصل یہ ہارون رشید خلیفہ بہت مکمل طور پر اپنائے۔ ان کے اپنے کچھ دوسرے خیالات ہیں، دوسرے کیا ہیں لڑائیاں وغیرہ ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک رعایا کو دیکھ بھال اور علماء کی الفت محبت اور اپنی زندگی کو اسلام کے لیے، ایک سال حج کے لیے نکلتے اور ایک سال جہاد کے لیے نکلتے، اور جہاد میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو بنسبہ نفیس کیا ہے آگے رکھتے، خود آگے بڑھ کے اپنے آپ کو لے آتے، خود آگے بڑھ کے اسلامی سپہ سالاری میں اور اسلامی سپاہیوں میں آگے رہنے کی کوشش کرتے۔ اور اسی طرح ہارون رشید کے زمانے کا یہ واقعہ بھی بہت ہی نامور واقعہ ہے کہ حکومت کے اعتبار سے انہوں نے سب سے اہم ترین علمی مراکز قائم کیے، اور خاص کر سائنسی ایجادات کے جتنے بھی آج ہم کو کیا ہیں ملے ہیں ورثے، وہ تمام کے تمام خود ہارون رشید کے زمانے میں ان علماء اور ان لوگوں کا مسئلہ جو ارسطو اور افلاطون اور اس طرح کے دوسرے ایرانی یا دوسرے بڑے بڑے حکماء کا جو فلسفہ تھا، جو کتابیں تھیں، ان سب کو لے آ کر ان کے علوم و فنون کو عربی میں ترجمہ کر کے پھر ان علوم و فنون پر محنت کر کے وہاں سے جو فارمولے اور جو طریقے اسلامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی تھے اس کو نکالنے میں اور سائنسی ایجادات کو بہترین طور پر انکشاف کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہارون رشید اپنے دور کے اندر اس معاملے میں اتنے آگے تھے کہ ان کے لیے بڑی بڑی تنخواہیں رکھ دی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ اس میں لگے رہیے، آپ کی طرف کی تمام ذمہ داری حکومت لیتی ہے۔ اور ہارون رشید اس کے ساتھ ساتھ ایک جانباز سپاہی بھی تھے، اور اسی طرح حکومت کے اعتبار سے جو ان کو 23 سال حکومت ملی، تو ہارون رشید کے خلافت پر متمکن ہونے کے بعد کے واقعات سب سے اہم ترین وہ ہیں جن میں انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو مضبوط کیا، علماء اور فضلاء کو کیا ہے اپنے دربار میں جمع کیا، اور بیت الحکمت قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دار الترجمہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں اسلام کی جو شہریں ہیں، خاص کر اسلامی سلطنت کے جو آباد علاقے ہیں، وہاں پر روشنی کا انتظام کیا، وہاں پر پانی اور نہر کا انتظام کیا، وہاں پر آبپاشی کا انتظام کیا۔ یہ سب اس وقت کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتے تھے۔ بغداد کی وہ بہترین شکل دی کہ حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ بھی بغداد میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بغداد کے اندر علم و فنون کے ایسے ایسے ادارے قائم ہوئے کہ بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ بغداد کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اصل میں وہ کوئی رتبہ پا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہیں کا بھی پڑھا ہوا اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں تھا، بعینی ہی اسی طرح جس طرح آج امریکہ کی طرف ہماری نظریں لگے ہوئے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی،
فلاں یونیورسٹی، فلاں انگلینڈ میں پڑھا تھا، فلاں لندن میں پڑھا تھا۔ جس طرح حیرت کی نگاہیں ہم پر ہوتی ہیں، بعینی ہی اسی طرح کا اس وقت بغداد میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے حیرت کی نگاہیں تھی، اور کوئی اپنے علم کو مکمل کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ بغداد آئے، وہاں پر بیٹھے، وہاں پر پڑھے، اور مسلم حکمرانوں کے دیے ہوئے جو کچھ احکامات ہیں اس کی پاسداری کرے، اور اسلام کی شان اور اسلام کی آن بان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر اسلامی طریقے پر ہے اپنے علم کو حاصل کرے۔ خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی، وہ لوگ خود مانگا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے بھی کیا ہیں، وہ انتظامات کیجئے کہ اگر ہم کو پڑھنا ہے تو ہمارے لیے انتظامات کیجئے۔ خلیفے کی طرف سے انتظام ہوتا تھا طلباء کے لیے۔ تو یہ حیثیت جو آج الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی رہا ہوگا پورے ہماری تاریخ میں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک 150 سال کا مسئلہ ہے، 150 سال کا مسئلہ ہے، اور ان میں بھی اگر کیا ہے وہ ترقی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں تو وہ 100 سال، امریکہ کی کل تاریخ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، یورپین کنٹریز کی کل تاریخ 200 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو، اس سے پہلے پوری دنیا پر چھایا ہوا فن، علم، ترقی اور سب سے بہترین رول ماڈل سلطنت اسلامیہ سلطنت اسلامیہ ہی ہوا کرتی تھی، اور خاص کر اس دور میں تو پوری دنیا پر علوم و فنون ہو، دین ہو، علم ہو، دولت ہو، اور اسی طرح کیا ہے صفائی ستھرائی ہو، ترقی ہو، ہر چیز میں یہ لوگ دراصل ایک نمونہ تھے، ہم نمونہ تھے، پورے اسلام کا نمونہ تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر ہمیں موقع مل جائے، یہاں پر ہمیں کام مل جائے، یہاں پر ہمیں پڑھائی مل جائے۔ یہی چیز تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکمل نمونہ بنا کے بھیجا، وہ ہم برابر کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے خلفاء کو اور اسلاف کو بھلا دیا، اس واسطے بعد میں جب ہمارے اوپر سوال آیا تو ہم اپنی تاریخ کو مٹا بیٹھے، اور ہم کو کیا ہے معلوم بھی نہیں ایسا کچھ بھی ہوا تھا۔ آپ دیکھیں گے سائنسی ترقی کے جتنے نام ہیں یا جتنے کام ہیں، ان کے پیچھے عربی لفظ ہوگا یا عربی سیاست دان ہوں گے جن کا نام کیا ہے بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہاں، بعد میں انہوں نے تبدیل کر دیا۔ طب کے اندر دیکھو، سائنس کے اندر دیکھو، اور اسی طرح آپ کیا ہے میکس کے اندر دیکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا الجبرا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے میکس کا، لیکن اصل میں کیا ہے وہ الجبر والمقابلہ عربی لفظ ہے جسے الجبرا بنا دیا گیا، اور اس کو سمجھانے والے بنانے والے عربی مسلمان۔ اور اسی طرح کیا ہے میکس کے اندر سب سے زیادہ دھماکہ خیز انکشاف رکھنے والا صفر ہے، صفر کے بغیر کوئی چیز زیرو۔ تو یہ زیرو کو بنانے والا کون ہے؟ صفر عربی لفظ ہے، تو اسی سے کیا ہے صفر ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو صفر اصل میں کیا ہے عربی لفظ ہے، یہ بھی عرب سے آیا ہے، اور عرب کے لوگوں نے یہ دیا جہاں سے میکس کی بلندی ہوئی، ترقی ہوئی۔ ہزاروں ایسے ہیں جو کیا ہیں عربی علوم سے اور اسلامی علوم سے لیے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا بالکل نام تبدیل کر دیے، یا دراصل کیا ہے ڈھانچہ تبدیل کر دیا، لیکن اس میں کام یہ سب کے سب جتنے کام ہوئے ہیں یہاں کی ترقی اصل ہے۔ ہارون رشید کے دور سے وہ ترقی شروع ہوئی جو دراصل بہت اہم علمی اور سائنسی ترقی تھی، اور یہ وہ دور تھا جس میں انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا اور علم پر توجہ دی، اور اس حیثیت سے تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم دور کہلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے اپنے اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر پڑھنے اور اس پر کیا ہیں اچھے طریقے سے سمجھ کر یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا کرے، خاص کر ان لوگوں کو جو ہماری تاریخ سے بزن ہیں، یا ان لوگوں کو جن کو اپنی تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، جو صرف یورپ کی وہ عیش پرستیاں، آرام، عیاشیاں اور وہاں کے بلڈنگ، وہاں کے ٹاورز دیکھ کے پریشان ہیں، وہاں کی تہذیب سے کیا ہے متاثر ہیں، اور اسلام کو ایک دقیانوسیت پرانے دور کا کوئی ایک ایسا معاملہ سمجھتے ہیں جو آج رہنمائی نہیں کر سکتا۔
ان کے لیے سبق بہت اہم ہے کہ وہ ان تاریخ کے بڑے بڑے خلفاء کی سیرت کا مطالعہ کریں. کس نے سب سے پہلے لائٹوں کے ساتھ اپنے شاہراہوں کو آباد کیا، کس نے سب سے پہلے ڈرینیج سسٹم بنایا، آبپاشی کا نظام کیا. بغداد کی گلیاں جب بہترین صفائی اور بہترین روشنی کا انتظام تھا تو یورپ کی گلیاں دلدل اور کیچڑ میں ہوا کرتی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی یورپ جانا پسند نہیں کرتا تھا، اور کوئی جاتا تو وہاں گھٹنے تک اتنی گندگی ہوتی تھی یورپ کی گلیوں میں کہ کوئی وہاں پر چل کے زندہ پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا. کوئی مسافر آتا، یہ گندگی میں پلنے والے آج کے کیا ہیں، ان کے صاف شفاف روڈوں کو یا کر ان کے تہذیب کو یا ان کے کیا ہیں وہ انتظامات کو دیکھ کے حیرت سے کہ آنکھیں لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، ہم اسلام میں کر سکتے ہیں. کہ یاد رکھو اس سے بہترین انتظام ہارون رشید کے دور میں تھا، جب بغداد کی گلیاں بہترین طور پر اس دور کے سب سے اعلیٰ قسم کی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ آباد کیا رکھتے تھے، آباد رکھا کرتے تھے. تو بس آج آپ کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوسرے کچھ اور باتیں لے کے حاضر ہوں گا. اور بعض لوگوں نے کیا ہے بات بھی کی، شکایت بھی کی ہے کہ اب تو کیا ہے پروگرام صرف آدھا گھنٹہ آ رہا ہے. ہاں بعض وجوہات کی بنا پر، کیونکہ پروگرام ریکارڈ بھی کرنا، لائیو بھی کرنا ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، تو اس حیثیت سے پروگرام ہاف این آور ہی آئے گا. انشاءاللہ جیسے ہی کشادگی ہوگی پھر یہ 1 آور ہو جائے گا. تب تک کے لیے ایڈجسٹ کر لیجئے. اور کچھ وقت مقررہ سے بھی کیا ہے ہٹ جاتا ہے، کبھی 10 کی جگہ 11 کو آتا ہے، 11 کی جگہ 12 کو آتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی کیا ہے ایک 4-5 دن کے لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کمی پوری کر دیں گے. لیکن ان سب چیزوں کو آپ ایڈجسٹ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی عطا کرے، اس کے لیے دعائیں بھی کیجئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.